बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए 15 टिप्स या अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए 15 टिप्स। एंटीडोट में आपको खुशामदीद। ये वो जगह है जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने का फ़ैसला करने के लिए आपका शुक्रिया। इस बात से कतई नज़र कि किसी के पास कितना पैसा है, कितनी ही शोहरत या कितनी ही आसाइशें हों, क्या आप जानते हैं कि वो वाहिद चीज़ कौन सी है जो इस दुनिया में बसने वाले सभी इंसानों के पास एक ही जितनी है? जी हाँ, एक दिन में 24 घंटे। और अगरचा ये आपके लिए हैरानकुन बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन अपने आप को ये बात याद दिलाते रहना बहुत अच्छा होगा कि हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा होता है। वो लोग अपनी ज़िंदगियों में और अपने बिजनेस में तुर्क का पत्ता साबित होते हैं, जो किसी भी मौके पर खेल के असूल ही तब्दील कर देते हैं। और जो चीज़ इस तरह के इंसानों को दूसरे तमाम इंसानों से जुदा करती है वो ये है कि वो लोग अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हमारी आज की वीडियो का मौजू है टाइम की बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए 15 टिप्स। चूँकि हमारा ज़्यादातर वक्त अपने टारगेट्स और मकासद को हासिल करने के लिए ख़र्च होता है, इसलिए वक्त जैसी कीमती चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर ही इसके बेहतरीन इस्तेमाल का माहिर बना जा सकता है और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इससे हमारी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में भी बेहतरी आएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ एक बात वाज़ह करना ज़रूरी समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नाम की किसी चीज़ का हकीकत में कोई वजूद नहीं है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट से हमारी मुराद ये है कि वक्त तो बस गुजर जाता है, आप इसे रोक नहीं सकते, इसे तब्दील नहीं कर सकते या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ भी नहीं सकते हैं। अपने वक्त को मैनेज करने के लिए आपको दरअसल जो कुछ करना होता है वो है खुद अपने आप को मैनेज करना। तो चलिए फिर इस वजाहत के बाद चलते हैं अपने टाइम की बेहतर मैनेजमेंट के लिए 15 टिप्स की तरफ। नंबर 1, अपने गोल और उनके नतीजे में हासिल होने वाले मुमकिन फ़ायदे पहले से सेट कर लिया करें। अपने दिन की बेहतर प्लानिंग के लिए अपने गोल सेट करना बेहद अहम होता है। अपने गोल सेट करके आप अपने लिए मुनासिब टारगेट तय कर सकते हैं और ऐसा करने से आप इस तयशुदा शेड्यूल से इधर उधर नहीं हो सकेंगे। अपने टारगेट्स और मकासद का फैसला करने से पहले आपको अपने अंदर गहराई में झांक कर देखना होगा कि क्या आप वाकई इन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। अपने इरादों को जानने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी काम करने की सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। आपको अपने टारगेट की बड़ी और वाज़ेह तस्वीर नज़र आने लगेगी और फिर इससे आप 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के काबिल हो सकते हैं। फिर इसके बाद हर टारगेट हासिल करने के बाद आप अपने आप को कोई इनाम भी दे सकते हैं। ये इनाम किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हल्की फुल्की मीठी चीज़ खा लेना, कोई अच्छा पसंदीदा खाना खा लेना या अपने आप को कुछ ऐसा वक्त दे देना जिसमें आप बिल्कुल कुछ भी ना करें, कुछ वक्त के लिए आराम करना या फिर कोई छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो देख लेना। नंबर 2, ये तय कर लिया करें कि कौन से काम ज़्यादा अहम हैं और कौन से काम कम अहम हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते या आपके पास सब कुछ करने के लिए काफ़ी वक्त नहीं होता, इसलिए ये तय कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपकी तरजीहात क्या हैं। ऐसा करने का एक सादा सा तरीका ये है कि अपने करने वाले कामों को हमारी बताई हुई कैटेगरी में तकसीम कर लिया करें। नंबर 1, अहम और ज़रूरी काम। ऐसे काम जो ना सिर्फ अहम हैं बल्कि फ़ौरी तौर पर करने भी ज़रूरी हैं। नंबर 2, ऐसे काम जो अहम हैं लेकिन इनको फ़ौरी तौर पर करना ज़रूरी नहीं है। इस कैटेगरी में वो काम आते हैं जो अहम तो हैं लेकिन इनको आपने पहली वाली कैटेगरी से पहले नहीं करना और पहली कैटेगरी वाले कामों के बाद आप जब चाहें इन्हें कर सकते हैं। नंबर 3, अर्जेंट लेकिन गैर अहम काम। ऐसे काम जिनको जल्द अज जल्द करना ज़रूरी है लेकिन ऐसे काम कर लेने का फ़ायदा आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं होता रहता। और नंबर 4, ऐसे काम जो ना तो अहम हैं ना ही फौरी तौर पर इनको करना ज़रूरी है। ऐसे कामों में सैर व तफरीह या मौज मस्ती करना शामिल हो सकता है या कोई भी ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं लेकिन इनको करने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम करने से आप अपने आप को ताज़ा दम करके एक बार फिर ये तय कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। नंबर 3, कुछ काम दूसरों के ज़िम्मे लगाना सीखें। आपका मकसद कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आप अपने पास मौजूद वक्त को बढ़ा नहीं सकते हैं या एक दिन को आप 24 घंटे से बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। अब या तो आप अपना मकसद अपने पास मौजूद वक्त को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं या फिर आप अपना कुछ काम दूसरों के ज़िम्मे लगाकर अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। अपना कुछ काम दूसरों के ज़िम्मे लगाने का मतलब है कोई ऐसा बंदा तलाश करें जिस पर आप एतमाद कर सकें और
وہ آپ کے دن کے چھوٹے موٹے کام کرنے کی ذمہ داری لے سکے تاکہ آپ اپنی تمام تر انرجی بڑے ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں خرچ کر سکیں۔ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ آپ اپنے دن کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کسی کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ کے دن کا شیڈول بنا سکے، یا آپ کا سوٹ ڈرائی کلینر سے اٹھا کر لے آئے، یا پھر آپ اس سے کچھ بڑے کام بھی کسی کے ذمہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی اور کوئی ایسا بندہ بھی تلاش کرنا ہوگا جو آپ کے وہ کام ٹھیک سے کرنے کے قابل ہو اور آپ اس پر اعتماد بھی کر سکیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں اس کے بے شمار فائدے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نمبر 4، اپنے شیڈول میں کچھ چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ شروع کریں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں موجود ہر چیز کو ایک ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ اس معاملے پر ابھی اپنا کام شروع کر رہے ہیں تو ایک دم سے ایسا کرنا بالکل بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی کوشش میں آپ جلدی ہمت ہار دیں گے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، جیسا کہ ہر صبح اپنی روٹین سے 10 منٹ پہلے اٹھنا اور سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے اور بے مقصد گزارے جانے والے وقت میں سے روزانہ صرف 20 منٹ کم کر دینے سے آپ کو پورے 30 منٹ کا وقت مل جائے گا، جو آپ یا تو کوئی ایسی چیز پڑھ کر گزار سکتے ہیں جس میں آپ کو دلچسپی ہے، یا پھر کسی ایسی اسکل میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کے لیے اس وقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو آپ کافی عرصے سے یہ سوچ کر ٹالتے جا رہے تھے کہ وقت ملے گا تو کریں گے۔ اگرچہ ابھی 30 منٹ آپ کو بہت زیادہ نہیں لگ رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ 30 منٹ کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے میں آپ کے پاس 3.5 گھنٹے اضافی ہوں گے، جو نہ صرف آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مقررہ ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے ہر کام کے لیے بالکل واضح ڈیڈ لائن سیٹ کریں۔ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کتنے وقت کی ضرورت ہے؟ آپ کو کب تک اپنا کام مکمل کرنا ہے؟ اگر آپ ان دو چیزوں کو نہیں جانتے تو پھر آپ کے لیے اپنے وقت کا حساب رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہر کام کے لیے بالکل واضح اور کلیئر ڈیڈ لائن مقرر کر لیتے ہیں تو ہر کام اپنے مقررہ وقت پر زیادہ آسانی سے مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہر کام کے لیے ٹائم لسٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے نہ صرف اس کو مکمل کرنا زیادہ آسان ہوگا بلکہ آپ وہ کام کرتے وقت اس کی پروگریس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پلان کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں۔ آپ ہر کام کی ڈیڈ لائن اپنے آرگنائزر یا اپنے کیلنڈر پر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کیلنڈر اس کام کے لیے واقعی فائدہ مند اور اہم ثابت ہو سکتا ہے، چاہے آپ پرانا پیپر والا کیلنڈر استعمال کریں یا پھر اپنے موبائل میں موجود کیلنڈر ایپ کو استعمال کریں۔ کیلنڈر آپ کو یہ جاننے میں مدد کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ نمبر 6، وقت سے پہلے اپنے کھانے پینے کی پلاننگ کریں۔ کھانے میں آپ کا بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور کیا کھایا جائے اس کا فیصلہ کرنے میں تو اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے پینے کا پلان پہلے سے بنا لیں تو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں پکا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں تو کھانا پکانے یا کھانا ایڈوانس میں تیار کرنے کے لیے ہر اتوار کی شام 2 سے 3 گھنٹے اس کام کے لیے مخصوص کر دیں۔ یہاں تک کہ کھانے کے پلان کسی جگہ پر لکھ کر رکھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ریسٹورنٹ سے کھانا منگوا کے کھاتے ہیں تو پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے جس ریسٹورنٹ سے کھانا آرڈر کرنا ہے ان کی ایک لسٹ بنا کے رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہاں سے جو چیزیں آرڈر کرنی ہیں ان کی بھی لسٹ وقت سے پہلے بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اپنا یہ کام زیادہ آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ مخصوص چیزیں کھانے کے لیے کچھ دن مخصوص کر لیں۔ مثال کے طور پر مچھلی کھانے کے لیے سوموار اور سلاد کھانے کے لیے بدھ کا دن طے کر لیں۔ ہاں، ایسا ایک سسٹم بنانے کے لیے شروع میں کچھ وقت لگے گا، لیکن آنے والے وقت میں اس کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ وقت لگانا آپ کے لیے بے حد مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کام کریں جن کا فائدہ ہمیں زیادہ عرصے تک ہوتا رہے، تو چلیں پھر یہ کام کر گزریں تاکہ آپ کے پاس زیادہ ضروری کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت موجود ہو۔ نمبر 7، ملٹی ٹاسکنگ کبھی بھی نہ کریں۔ ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک وقت میں ایک ساتھ ایک سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے اندازے کے برعکس ملٹی ٹاسکنگ کرنا اصل میں اتنا فائدہ مند نہیں ہے اور اس سے کبھی بھی آپ کا وقت نہیں بچتا، بلکہ ملٹی ٹاسکنگ سے نہ صرف آپ کے کام کی کوالٹی کم ہو جائے گی بلکہ یہ آپ کو جلدی تھکا کر سست بھی کر دے گی۔ آپ اپنے کام کے دوران کچھ اہم چیزیں بھول سکتے ہیں یا ان کو غلط کر سکتے ہیں۔ جب آپ ملٹی ٹاسک کرتے ہیں تو آپ کی توجہ 2 یا 2 سے زیادہ
کاموں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے، جس سے آپ اپنی توجہ ان کاموں کے درمیان تیزی سے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ دینے سے آپ اس کام کو نہ صرف زیادہ تیزی سے مکمل کر سکتے ہیں بلکہ وہ کام زیادہ بہتر انداز اور زیادہ بہتر کوالٹی سے مکمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے دماغ کو مختلف اسائنمنٹس کے درمیان توجہ شفٹ کرنے اور دوبارہ دوسرے کاموں پر توجہ دینے میں چند منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرتے وقت ہم تیزی سے اپنی توجہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلطیاں کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مزید یہ کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کی زیادہ بہتر انداز میں سوچنے اور پلان کرنے کی قابلیت کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ آپ پوری توجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے جب بھی آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنے لگیں تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ 8واں نمبر، اپنے سبھی کام اپنے ٹارگٹس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ بڑے ٹارگٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اس لیے اپنے وقت کا بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اس ٹارگٹ سے کیا تعلق ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا اندازہ کرنا آسان ہے۔ 2 لسٹیں بنائیں، ایک ان ٹارگٹس کی جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو، عیش و آرام کی زندگی ہو، جو کچھ بھی ہو، اور دوسری لسٹ ان چیزوں کی بنائیں جن پر آپ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ان دونوں لسٹوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید غلط ڈائریکشن میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مشورہ آپ کو اپنے بارے میں زیادہ بہتر اندازہ قائم کرنے میں بے حد مدد دے گا۔ بعض اوقات جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے، لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں ان کا انتخاب اپنے ٹارگٹس کی لسٹ کے مطابق کریں۔ نمبر 9، ایسی چیزوں کو کرنا بند کر دیں جو آپ کی توجہ ہٹا سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی توجہ غلط جگہوں پر رکھنے اور اپنے کام کو کل یا پرسوں تک ٹالنے کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ یہ 2 تصورات آپ کو اپنے کام کرنے سے روک سکتے ہیں اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہر ایسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اپنے کام کسی آنے والے دن تک ٹالنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اپنے موبائل کو خود سے دور رکھیں، سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ جیسی ایپس کے نوٹیفیکیشن بلاک کر دیں یا کوئی ایسی ایپ استعمال کریں جو آپ کو فضول میں اپنا فون استعمال کرنے سے روکے۔ اپنے کمپیوٹر پر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کو بلاک کر دیں یا کسی کام کے لیے کوئی الگ کمپیوٹر استعمال کریں۔ ایک کام کرنے کی جگہ بنائیں، ایسی جگہ بنائیں جو صرف اور صرف کام کرنے کے لیے مخصوص ہو تاکہ آپ کا دماغ اس جگہ پر آپ کو صرف اپنے کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے پر مجبور کرے۔ وہ چیزیں جو آپ کی توجہ کام سے ہٹا دیتی ہیں، ان کے نتیجے میں آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے اور وہ آسانی سے آپ کی مایوسی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ اپنے اندر ایک نہایت بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نمبر 10، اپنے دن کا شیڈول وقت سے پہلے طے کریں۔ اگر آپ اپنے دن کا آغاز یہ جانے بغیر کرتے ہیں کہ دن کے دوران آپ کو کیا کرنا ہے تو ایسا کرنے سے یا تو آپ کرنے والی کچھ اہم چیز بھول سکتے ہیں یا پھر آپ اتنے زیادہ کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں جن کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہونے سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کا شیڈول وقت سے پہلے بنا کے رکھیں۔ ہر ہفتے کے آخر میں آدھا گھنٹہ اگلے ہفتے کا شیڈول بنانے کے لیے مخصوص کریں اور ہر رات کو 5 منٹ اس کام کے لیے نکالیں کہ آپ نے اگلے دن میں کیا کام کرنے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں مدد ملے گی۔ جب آپ کام کی تیاری اور پلاننگ میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو راستے میں آنے والی ممکنہ رکاوٹوں سے بچا کر اس سے 10 گنا وقت بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی ٹائم مینجمنٹ کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، بریک لینے کی عادت بنائیں اور رات کو سونے سے پہلے کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لینے سے خود کو روکیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ کام کرنے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وقتاً فوقتاً کام سے بریک لینے کی عادت اپنانی پڑے گی۔ یہ بریکس زیادہ لمبی ہونی ضروری نہیں ہیں، آپ کے دماغ کو ریفریش ہونے کے لیے 10 سے 15 منٹ کافی ہیں۔ ان منٹس میں آپ انٹرنیٹ پر سرفنگ کر سکتے ہیں، کچھ مختصر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، میوزک سن سکتے ہیں یا کچھ دوستوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی پریشانیوں کو اپنے سر پر سوار کر کے سوتے ہیں، حالانکہ یہی وقت اگلے دن کے لیے بہتر پلاننگ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹینشن کو اپنے دماغ پر سوار نہ ہونے دینا اچھی نیند کا بہترین فارمولہ ہے۔ آپ سونے سے پہلے کچھ میوزک سن سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں یا بالکل چپ چاپ لیٹے ہوئے اپنے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنے یا کسی موبائل یا ٹیب کے ذریعے کچھ بھی پڑھنے سے گریز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان چیزوں سے نکلنے والی نیلی روشنی حقیقت میں آپ کی نیند کو متاثر کر سکتی ہے اور اس نیند
दिन को कम पुरसकून बना सकती है। नंबर 12, नहीं कहने का तरीका सीखें। इससे मुराद कुछ ऐसी चीज़ों को ना कहना है, जैसा कि ऐसी चीज़ें जो आपकी तवज्जो आपके असल काम से हटा देने वाली हों। अपने काम को कल या परसों तक टालने की आदत को ना कहना, मल्टीटास्किंग को ना कहना, लेकिन सबसे अहम बात ऐसे काम करने से इनकार करना है जो अचानक कोई आपके सर पर थोपने लगता है, लेकिन इन कामों को करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होता। कोई भी ऐसा काम करने की हामी ना भरें जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है कि आप इसको संभाल भी सकेंगे या नहीं, या ये कि अगर आपके पास पहले से मौजूद कामों को ख़त्म करने के लिए इतना वक्त नहीं है तो फिर और कोई भी जिम्मेदारी कबूल ना करें। बिल्कुल सीधा साधा इनकार करना सीख जाएं, या अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो फिर कम से कम इस तरह के कामों को किसी आने वाले वक्त में करने की जिम्मेदारी कबूल करें, लेकिन अपनी टाइमलाइन और अपने पास पहले से मौजूद कामों की लिस्ट पर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में भी आपके पास किसी नई असाइनमेंट के लिए वक्त ना हो। नंबर 13, बहुत ज़्यादा बारीकियों में ना पड़ें। हो सकता है कि कोई भी टास्क मुकम्मल होने के बाद इसकी वो शक्ल ना हो जैसी कि आपने सोची हुई थी या जैसी आप चाहते थे। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए इसकी छोटी छोटी बारीकियों में गुम होने से बचना ज़्यादा अहम है। जब आपके पास किसी काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत सा वक्त होता है तो फिर इस तरह के कुछ मामलात में परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो फिर ऐसा सोचना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अपनी असाइनमेंट्स को मुकम्मल करने के लिए जो बात सबसे अहम है और जो चीज़ आपका वक्त भी ज़ाया होने से बचाती है वो ये है कि आप अपने हर काम में क्वालिटी देखें। इस बात को खुद पर सवार ना करें कि वो मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल 100% आपके तसव्वुर के मुताबिक है या नहीं। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश से आपके अंदर मायूसी और उदासी पैदा हो सकती है, जो ना सिर्फ आपको पीछे ले जा सकती है बल्कि आपका कीमती वक्त ज़ाया कर सकती है या आपकी पैदावारी और तख्लीकी सलाहियत को कम करने का बाइस बन सकती है। नंबर 14, ज़्यादा चीज़ें एक साथ दिमाग पर सवार करने से बचें। जब आप काम कर रहे होते हैं और एक मखसूस टाइम फ्रेम में हर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक काम पर मरकूज़ रखें। अगर आप मुस्तकिल तौर पर इन सभी कामों के बारे में अपनी असाइनमेंट्स की लिस्ट में मौजूद हर चीज़ को मुकम्मल करने की कोशिश में कभी कभार मौज मस्ती करना मत भूलें। आप जिस भी टास्क पर काम कर रहे हैं उससे लुत्फ़ उठाने की कोशिश करें और काम और ज़िंदगी के दरमियान एक अच्छा मज़ा देने वाला बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश करें। सिर्फ कामों में खोए रहने की वजह से आपकी काम की क्वालिटी कम हो सकती है और दिन के आखिर में आप खुद को बेहद थका हुआ भी महसूस करेंगे।
آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہو اور پھر اس چیز پر اپنا فوکس رکھیں۔ ہر چیز کے خوبصورت پہلو کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ اپنے کام کے دوران اچھا محسوس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ زیادہ بہتر کام کر سکیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے فارغ وقت میں پہلے سے زیادہ بہتر آرام کرنے کے قابل ہوں گے اور ایک پہلے سے زیادہ پازیٹیو انسان بنیں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں۔